کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ایسا ویڈیو ایکسپیریمنٹ وائرل ہوا جس نے انجانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے الفاظ کی تصدیق کر کے نہ صرف اس معجزے کو ثابت کر دکھایا بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کی بھی تصدیق کر دی اور ثابت کر دیا کہ اسلام سچا دین ہے اور اللہ کے الفاظ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتے، پھر چاہے اسے آج کی ماڈرن سائنس 1400 سال بعد ہی ثابت کیوں نہ کرے۔ جب کچھ سائنٹسٹ نے بلی اور ایک کتے کے سلائیوا کا سیمپل لے کر جب اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ دو آج کے ٹائم کے پالتو جانور جو کہ 1400 سال پہلے بھی پالتو تھے، مگر ان میں سے ایک بلی جو کہ پاک ہے اور دوسرا کتا جسے ناپاک کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے کتے کے سلائیوا کے اندر بے تحاشا بیکٹیریا موجود ہیں جو کہ واضح طور پر یہاں وہاں گھومتے دیکھے جا سکتے ہیں، اور کتے کے کاٹنے کی وجہ سے انسانوں کے نروس سسٹم میں بے تحاشا بیکٹیریا خرابی پیدا کر کے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریبیز وائرس اور دوسرا اس کے آس پاس نظر آنے والی بیکٹیریا ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ یہ کیا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور دوسری طرف بلی کا سلائیوا نسبتاً صاف اور پاک نظر آ رہا ہے جیسا کہ انسانوں کا سلائیوا صاف ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ دو الگ الگ جانور جو کہ جنگلوں کے اندر بھی رہتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی پالے جاتے ہیں، مگر دونوں کے سلائیوا میں اس قدر فرق آج سے 1400 سال پہلے مائکروسکوپ اور میڈیکل سائنس کے علم کے بغیر بتانا کیسے ممکن ہے؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے کے برتن کو کوئی کتا چاٹ لے تو اسے 7 مرتبہ پانی سے دھو لو اور پہلی بار مٹی یا ریت سے صاف کرو، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حکمت اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کتے کا سلائیوا ناپاک ہے، اور بالکل یہی الفاظ سنن نسائی 335 اور 338 کے اندر بھی بیان ہوتے ہیں کہ ریت یا مٹی یعنی پہلی بار کسی بھی سالڈ پاک چیز سے اس برتن کو دھو کر مزید 6 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہوگا، ورنہ اس کتے کے سلائیوا کے اثرات اس برتن میں موجود رہیں گے۔ صحیح مسلم میں بیان ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو بنا ضرورت کتا رکھنے سے منع فرمایا، صرف فارمنگ اور جانوروں کی حفاظت کے لیے اسے رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ جو شخص بنا ضرورت کے رکھے گا اس کے نامہ اعمال سے ہر روز ایک قرات نیکیاں کم ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث مبارک کے اندر بیان ہوتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا موجود ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ دوستو، اب ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کے اندر کتوں کے ناپاک ہونے کی وجہ سے نفرت کرنا سکھایا گیا ہے، بلکہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا نام لے کر شکاری کتے سے شکار کروایا جائے تو وہ شکار حلال ہوگا، حالانکہ جانور کی سکن پر کتے کے سلائیوا کے اثرات بھی موجود ہوں گے، مگر وہ شکار پاک ہوگا کیونکہ موت کے بعد یہ سلائیوا اس کی نروس سسٹم کا کوئی نقصان کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ شکار تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ کتوں کے ساتھ رحم دلی کا حکم دیا گیا ہے، بس انہیں بنا ضرورت رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارک کے اندر ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایسے کتے کو پانی پلایا جو کہ پیاس سے مرنے کے قریب تھا، تو اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما کر جنت میں داخل کر دیا۔ اصحاب کہف کے کتے کا خاص طور پر وفاداری کی صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کتا بھی فارمنگ کے لیے پالا گیا تھا، کوئی جنگلی نہیں تھا، یعنی کہ سیکیورٹی، شکار، فارمنگ اور ایک ایسا شخص جو کہ اپاہج ہے ضرورت کے مطابق کتے کو پال سکتا ہے، مگر بنا ضرورت کے اگر یہ شخص اسے گھر کے اندر پالنے لگے گا تو اس کے کپڑوں اور جسم کے ہمیشہ ناپاک ہونے کا ڈر لگا رہے گا، جس سے اس کی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی۔ لیکن بلیوں کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی کا نام بھی بلیاں پالنے کی وجہ سے بلیوں کے باپ کے طور پر کنیت کی طرح سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ عربی زبان کے اندر ہریرہ بلی کو کہتے ہیں۔ بلی ایک پاک جانور ہے، خود کی صفائی ستھرائی کرنا اسے بہت پسند ہے، اور اس کے لیے اسے پالتو رکھنے کے علاوہ مسجد میں داخل ہونے سے بھی نہیں روکا جاتا، اور جس پانی کو بلی پی لے اس پانی سے جسم کو بھی دھویا جا سکتا ہے اور اس سے طہارت بھی ممکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلیاں بہت پسند تھیں، اور عرب کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ بلی کا نام تھا معزہ، مگر اس کا حدیث مبارک کے اندر کہیں بھی کوئی ذکر موجود نہیں۔ بلیوں سے برے سلوک پر باقاعدہ سزا کی وعید سنائی گئی، اور صحیح بخاری کے اندر بیان ہوتا ہے کہ ایک عورت کو اللہ نے بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر اسے مارنے پر جہنم میں ڈال دیا۔ اسلام میں تمام جانوروں کے حقوق کے ساتھ ساتھ ان سے پیار اور محبت کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر کتے اور بلی کی مختلف عادتوں اور صفائی پسند ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاک اور ناپاک ہونے کی حکمت ہمیں آج سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام پر چلنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔